بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کل ایک بات چل رہی ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے۔ ڈیجیٹل جو کاروبار ہے، دارالعلوم کراچی سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ جاری ہوا اور پھر اس ملک میں شور مچ گیا۔ انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنا شرعاً ناجائز حرام ہے، اور ناجائز ہونے کی، حرام ہونے کی دو وجوہات علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو سود ہے، دوسرا جوا بھی ہے۔ تو ایک شور سا مچا ہے، وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو شریعت مطہرہ سے آشنا اور واقف نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ نہیں دیا، جتنی بھی ادارے ہیں اہل سنت کے، جتنے بھی دارالافتاء ہیں، چاہے وہ دعوت اسلامی کا ہے یا اہل سنت بریلوی ہوں یا اہل سنت دیوبندی ہوں، اس کے علاوہ باقی اہل سنت سے جو علماء تعلق رکھتے ہیں، خاص کر کے جہاں دارالافتاء ہیں، سب نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی وجوہات آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے، لیکن وہ لوگ جو دین کا ایک جملہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے، جنہیں قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیاوی مفادات کا حصول ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وسائل ہیں، پروٹوکول ہے، جن کی زندگی کا مقصد یہی ہے، دنیا، متاع دنیا، دنیا کی عیاشی۔ وہ بحث کر رہے ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا اس بارے میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر بسا اوقات جو ہے جب علماء اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی باتیں لے کر کے آتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ بھی علماء کا کام ہے احکام شریعہ کی رہنمائی کرنا، دینی مسائل بتانا، لوگوں کو دین سے جوڑنا، حلال و حرام کی تمیز کر کے ان کے سامنے مسائل جو ہے رکھنا تاکہ لوگ جو ہے شریعت کے ساتھ جو ہے وابستہ رہیں اور احکام شریعہ پر عمل پیدا ہو کر اخروی سعادتوں کو پا سکیں، ان کی زندگی جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کی سیاست ایک فتنے پر مبنی ہے، تخریب کاری پر مبنی ہے، اور یہ ایک مفادات کی سیاست ہے۔ جو شرعی سیاست ہے، اسلامی سیاست ہے، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ مافیا ہیں، بدکردار ہیں، قابض ہیں۔ تو اس لیے سیاست کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، اور معاشرے میں بھی سیاست کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ سب علماء نے، یعنی جتنی بھی دارالافتاء ہیں، سب نے جو ہے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور عام طور پر جو ہے جیسے باقی جو جدید ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں، غامدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل روپیہ ہے، پیسہ ہے، اسے بھی علماء جو ہے ناجائز قرار دیتے تھے، اب اسے جائز قرار دے رہے ہیں۔ یعنی وہ بھی جدید سوچ کا حامل آدمی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اب حکومت نے اپنی ضمانت پر جو ہے اسے جو ہے وہ کرنسی جو ہے قرار دیا ہے، اور روپیہ کو جو ہے حکومت پاکستان نے اپنی ضمانت جو ہے وہ دی ہے۔ تو اگر حکومت جو ہے اس طرح کر لیتی ہے، کچھ آئین بنا لیتی ہے، قانون بنا لیتی ہے، اور جتنی بھی کرپٹو کرنسی کی صورتحال ہے اگر اسے وہ جائز قرار دیتی ہے، اور جو کاروبار کے طریقے ہیں، لین دین کے طریقے ہیں، جیسے روپیے کے ذریعے سے، ڈالر پاؤنڈ کے ذریعے سے خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح اگر وہ جائز قرار دیتی ہے، ذمہ داری لے لیتی ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر عام طور پر لوگ قیاس کر کے جو ہے اس طرح کی منفی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ حقیقی مال ہی نہیں ہے، حقیقی مال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حکومت یا بینک کی جاری کردہ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ قانونی کرنسی نہیں ہے۔ جیسے روپیہ تو ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ریال ہے، ہر حکومت جو ہے وہ اسے قانونی حیثیت دے دیتی ہے۔ جب قانونی حیثیت مل گئی تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے کسی ملک نے بھی قانونی حیثیت نہیں دی، کوئی بھی اسے
ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، غیر مسلم ممالک ہوں، کوئی بھی جو ہے اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محض جو ہے ایک کمپیوٹر کے اندر ایک فرضی یا ڈیجیٹل جو ہے وہ نمبر ہوتے ہیں، یعنی جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی عملی شکل نہیں ہے۔ تو اسلام میں جو ہے ایسی چیز کی تجارت جائز ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں مال بھی ہو، مال ہونا چاہیے اور جسے ملکی اعتبار سے جو ہے قانونی حیثیت دی جائے۔ اس کے علاوہ جس پر قبضہ بھی نہیں ہوتا، وہی جو آپ کو بتایا گیا کہ ایک جو ہے نمبر ہوتے ہیں، فرضی نمبر ہوتے ہیں جس کا کوئی حقیقی وجود بھی نہیں ہوتا، تو شریعت میں کسی چیز کی تجارت کے لیے جو ہے اس پر جو ہے مکمل قبضہ ہونا بھی ضروری ہے۔ قبضہ ہو تب جو اس کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ کرنسی کرنسی میں جو ہے کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے، اسی لیے جب وجود ہی نہیں ہے تو شرعی قبضہ بھی نہ ہوا۔ پھر اس میں بڑے بڑے خطرات ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ اتنا آگے نکل جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے بہت ہی نیچے آ جاتا ہے، یعنی ایک دن میں جو ہے بہت زیادہ اوپر نیچے جو ہے اس کا ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے، نفع اور نقصان کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تعین نہیں ہوتا۔ وہی ایک جوئے کی صورت ہے، جوئے بھی جو ہے کبھی تو لگ گیا جوا تو خوب سرمایہ آ جاتا ہے، ورنہ جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو الغرض ہونا یہ چاہیے کہ یا تو حکومت پاکستان جو ایسے کوئی قانونی حیثیت دے، اس کی ذمہ داری لے، اسٹیٹ بینک جو اس کی ذمہ داری لے، تو پھر جو ہے اس کے جواز کی صورت ہے، اور علماء کو جو ہے اس میں ضرور جو ہے شامل کریں جب ہی آئینی شکل بنے قانونی، یعنی عام طور پر جو ہے ارکان اسمبلی، پارلیمنٹ، قومی اور جو ہے سینٹ جو ہے یہ دونوں منظور کرتے ہیں، اسے قانونی حیثیت دیتے ہیں، پھر حکومت پاکستان کی منظوری ہوتی ہے، پھر جو ہے ایک عملی صورت ملتی ہے۔ لیکن اس میں علماء کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ ارکان اسمبلی جتنی بھی ہیں وہ دین سے آشنا نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ کو پہلے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ علماء جو فتویٰ دیں وہی قابل عمل ہے، کیونکہ وہ شریعت کو سمجھتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس کی رہنمائی کی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی جو ہے سائنس کا ماہر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی بھی کسی فن کا ماہر ہے، تو اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں اٹھاتا۔ لیکن دین کے حوالے سے جب علماء جو ہے شرعی رہنمائی دیتے ہیں، تو جو بھی جس کا دل کرتا ہے وہ فردی باتیں بنا کر کے علماء پر تنقید کرتا ہے، تو یہ غلط رویہ ہے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اور الحمدللہ علماء جو ہے قرآن حدیث سے آشنا ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جدید جتنی بھی صورتیں ہیں پہلے وہ جو ہے اسلام کو بنیاد بنا کر اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس پر پرکھتے ہیں، اگر تو شریعت مطالعہ کے مطابق ہے تو پھر علماء جو ہے منع تھوڑا کرتے ہیں کہ جو جدید جتنی بھی نئی کاروبار کے وسائل ہیں اگر تو شریعت مطالعہ کے مطابق ہیں، اسے ٹکرا نہیں رہے، تو علماء باقاعدگی سے فتویٰ دیتے ہیں، جیسے روپیہ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، اس میں کاروبار کیا جا سکتا ہے، یا باقی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق عطا فرمائے اور شریعت کا دامن تھامتے ہوئے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔